اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على مبلغ الرسالات الإلهية العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد لا سيما على الإنسية الحوراء الدرة النوراء قرة عين الرسول الزهراء البتول حواء العالم الأقلية سورة النفس الكلية بضعة حقيقة المحمدية صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. سیدہ کی آل پر ایک درود و سلام ہو جائے اگر ہماری جانب سے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. نعرہ صلوات. بنص حدیث نبوی جنت میں رسول اللہ سے ملنے کے لیے بی بی فاطمہ کو ہدیہ کرتے ہوئے ایک صلوات بھیجے گا محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد. جشن اس بی بی کا ہے کہ جو رسول کی بیٹی ہیں اور خود رسول جیسی ہیں، جو خود رسول جیسی ہیں، رسول جیسے کی زوجہ ہیں اور 11 رسول جیسوں کی ماں ہے. یعنی نبوت جن کے گھر میں ہے، ولایت جن کے گھر میں ہے، امامت جن کے گھر میں ہے. ہر امام، مجھے نام لے لیں دیجیے مولا علیہ السلام کے بعد سے لے کر ہر امام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین، امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام رضا، امام تقی، امام علی النقی، امام حسن عسکری اور بقیت اللہ العظم صلوات اللہ وسلام علیہم اجمعین. اللہم صلی علی محمد محمد. ہر امام جڑتا ہے رسول اللہ سے بوسیلہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. ہر امام کی زیارت میں ایک جملہ مشترک ہے، آدھا میں پڑھوں گا آدھا آپ پڑھیں گے. السلام علیکم یبنا، اے رسول اللہ کے فرزند آپ پر سلام ہو. ہر امام کی زیارت میں امام رضا علیہ السلام فرزند رسول ہیں بوسیلہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. امام صادق علیہ السلام رسول اللہ سے براہ راست نہیں جوڑتے ہیں، بوسیلہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. امام حسن، امام حسین علیہ السلام رسول اللہ سے ملحق ہوتے ہیں بے واسطہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. لہذا بی بی مرکز تعارف ہے ام فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. سیدہ وہ مرکز ہے کہ جس کے ذریعے سے ہر رشتہ دوسرے سے جڑ رہا ہے، نبوت کا امامت سے، امامت کا ولایت سے، ولایت کا پھر عصمت سے. یعنی مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ آج اس بی بی کا جشن ہے کہ جو نبوت اور امامت کے درمیان ایسا برزخ ہے کہ جب آپ نبوت سے گزرتے ہیں اور امامت تک پہنچتے ہیں
تو درمیان میں عصمت فاطمہ تو زہرا ہے سلام اللہ علیہا. اللہم ہر امام، ہماری اور آپ کی اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ امام جب جڑتا ہے رسول اللہ سے تو وہ ملحق ہو نہیں سکتے رسول اللہ سے جب تک کہ سیدہ عالمیان سے نہ گزرے. یہ جملہ آپ کے ذہن میں رہ جائے تو آج جشن کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ عصمت کا وسیلہ ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. ایک سے زیادہ روایات ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام جب بخار میں ہوتے تھے تو اپنے سر پر گیلا کپڑا رکھ کر یا فاطمہ الزہرا کا ورد کرتے تھے. امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کا وسیلہ ہے. اس خاطر ہے کہ میں محفل میں جملے کو کہہ چکا ہوں کہ جو مومنوں کے لیے مثال انہیں مریم کہتے ہیں، جو معصوموں کے لیے مثال فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. بلکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، شاید یہ بات کسی نئے رخ سے ذرا غور کیجئے گا. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ کی عملی تصویر ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. حضور نے فرمایا کہ لو کان الحسن شخصا لکانت فاطمہ، اگر تمام حسنات ایک جگہ ہوں تو وہ فاطمہ ہے. بل ہی اعظم، بلکہ فاطمہ اس سے بھی زیادہ عظیم ہے. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ مجھے کسی روایت میں نہیں ملا کہ جب ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ کی آیت نازل ہوئی تو رسول اس آیت کے احترام میں کھڑے ہو گئے تھے. یہ مقام مخصوص ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے. قرآن کی 6666 آیتیں، مجھے کسی ایک آیت کی روایت کے بارے میں بتائیے گا کہ رسول اللہ جب آیت نازل ہوئی تو اس آیت کے احترام میں کھڑے ہوئے. قرآن آتا ہے رسول اللہ کے پاس جہاں رسول ہوں، گھر میں ہو تو گھر میں آئے گا، جنگ میں ہو تو جنگ میں آئے گا، سفر میں ہو تو سفر میں آئے گا. حتیٰ بیت خدیجہ سلام اللہ علیہا میں قرآن نازل ہوگا. جہاں جس مقام پر ہوں گے، مکہ میں ہو تو مکہ میں آئے گا، مدینہ میں ہو تو مدینہ میں آئے گا، درمیان میں راستے میں ہوں گے راستے میں آئے گا. قرآن جہاں ہوں گے، جہاں رسول ہوں گے وہاں قرآن آئے گا. فاطمہ کو لینے کے لیے رسول کو معراج پر جانا پڑے گا. یو علی عجب کیفیت ہے. اللہم صلی علی. اس لیے یہاں جو حضور مکرم کا بلند ہونا ہے، کسی آیت کے لیے ہمیں کم سے کم مجھے نہیں ملا، روایت میں کسی آیت کے لیے نہیں ملا کہ جب وہ آیت نازل ہوئی ہو حتی رسول اللہ ناقے پہ تشریف فرماتے تو آیت نازل ہوئی اور ناقہ اس وحی کے بوجھ سے جھک گیا تھا. حضور مکرم کسی آیت کے احترام میں کھڑے نہیں ہوئے. یہ آیت اللہ العظمیٰ ہے. علی بھی آیت اللہ العظمیٰ ہے، فاطمہ الزہرا بھی آیت اللہ العظمیٰ ہے. یہاں جو بلند ہونے والا ہے ایک صاحب منصب دوسرے صاحب منصب کے لیے اور اپنے شریک کار ہم منصب کے لیے. فاطمہ تو بیسا تو منی کا جس کو ترجمہ معلوم ہے وہ سمجھ پائے گا کہ میں کیا کہنے لگا ہوں. ایک صاحب منصب اپنے شریک کار ہم منصب کے لیے جو کار رسالت میں شریک ہے. اس لیے کہ حضور اسوہ حسنہ ہے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، لیکن کچھ خاص وہ احکامات ہیں اور کچھ خاص وہ امور خانوادگی ہیں. آپ کا ذہن کہیں اور نہ جائے، امور خانوادگی ہیں کہ جو ایک خاتون ہی نبھا سکتی ہیں. ان کے لیے ضرورت ہے ایک ایسی صاحبہ عصمت کی کہ جس کا کہہ دینا ویسا ہو جیسے رسول اللہ نے کہا، جس کا کر دینا ویسا ہو جیسے رسول اللہ نے کیا. تو یہاں بلند ہو رہی ہے عصمت عصمت کے لیے، طہارت طہارت کے لیے، صداقت صداقت کے لیے، ولایت ولایت کے لیے. ایک صاحب منصب دوسرے صاحب منصب کے لیے. وہ محمود ہے تو یہ محمودہ ہے، وہ صادق ہے تو یہ صدیقہ ہے، وہ معصوم ہے تو یہ معصومہ ہے، وہ ولی اللہ ہے اور یہ ولیت اللہ ہے. بات کاش میری بات پہنچ سکے، میں کسی منزل تک لے جانا چاہتا ہوں. تو وہ صادق ہیں یہ صدیقہ ہے، وہ معصوم ہے یہ معصومہ ہے، وہ طٰہٰ ہے یہ طیبہ ہے، وہ یاسین ہے یہ سیدہ ہے.
سبحان اللہ، اللہم صلی علی۔ بی بی کا نور جب زمین پر آیا ہے تو اس کے لیے روایت میں ہے کہ جیسے ہی بی بی کا نور زمین پر آیا تو ایسا نور بیت زہرا سے، گویا بیت خدیجہ سے ساطع ہوا کہ مکہ کے ہر گھر میں پہنچا، اور امام نے فرمایا کہ شرق و غرب میں سے کوئی ایک حصہ ایسا نہیں تھا کہ جو نور سیدہ سے پر نہ ہو گیا۔ اس کا ایک ظاہر ہے، اس کا ایک باطن بھی ہے۔ اس کا باطن یہ ہے کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انا اعطیناک الکوثر کے ذریعے سے اہتمام فرمایا کہ شرق و غرب میں کوئی حصہ ایسا نہیں۔ آپ دیکھیں بی بی فاطمہ یا مکہ میں رہی ہیں یا مدینہ میں رہی ہیں، اس کے علاوہ تو رہی نہیں۔ یہاں کتنے سادات کرام تشریف فرمائے۔ یہ سیدہ کا نور ہے کہ ان کی آل پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرق و مغرب میں کوئی حصہ ایسا نہیں رکھا جو اولاد سیدہ نہ رکھی ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ آپ کا 1400 برس بعد اس جشن میں اسی محبت کے ساتھ اور اسی مودت کے ساتھ اور اسی معرفت کے ساتھ شریک ہونا، نام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر آپ کے چہرے پر مسکراہٹ کا آ جانا اور آپ کا نعرہ حیدری کہنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نور سیدہ مشرق میں پہنچا، مغرب میں پہنچا، اور اس نور کی ایک تجلی بہرحال یہاں پر اس وقت یہ ظاہر ہو رہی ہے۔ عظمت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر ایک مل کے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ صلی اللہ علیہ۔ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ موضوع وہ ہے کہ جہاں انبیاء و مرسلین، میں اس بات کو اگر مکمل کر لوں کہ وہ محمد ہیں، یہ محمودہ ہیں، وہ صادق ہیں، یہ صدیقہ ہیں، وہ معصوم ہیں، یہ معصومہ ہیں، وہ طٰہٰ ہیں، یہ طیبہ ہیں، وہ یاسین ہیں، یہ سیدہ ہیں، وہ سید الانبیاء والمرسلین ہیں، یہ سیدۃ النساء العالمین۔ یہ نسبت سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کون کس کے لیے کھڑا ہو رہا ہے یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کون کس کے احترام میں بلند ہو رہا ہے؟ تو موضوع وہ ہے کہ جہاں انبیاء و مرسلین علیہ السلام اور ملائکۃ اللہ المقربین علیہ السلام، یہاں ان کو بھی لب کشائی کا کوئی حق نہیں ہے یا گنجائش نہیں ہے۔ تو مجھ جیسے ایک خطا کار کے لیے ناممکن ہے، مشکل نہیں، ناممکن ہے کہ کوئی بھی بات اپنی مرضی سے ہو سکے۔ ہاں اے زباں خاموش ادب کا ہے یہ مقام، میر انیس۔ کبھی کبھی خاموش رہ جانا کسی منزل پر، یہ بھی مدحت کا ایک طریقہ ہے، اگر یہ بات پہنچ سکے تو۔ ہاں اے زباں خاموش ادب کا ہے یہ مقام، کوثر سے منہ کو دھو لے تو لے فاطمہ کا نام۔ مبالغہ نہیں ہو رہا یہاں پر کوئی۔ کوثر سے منہ کو دھو لے تو لے فاطمہ کا نام۔ اب کوثر سے تو کسی زبان دھل نہیں سکتی، تو پھر کیا کیجئے گا؟ اے دل، زبان سے نہیں کہہ سکتے، دل میں کہہ سکتے ہو نا۔ اے دل، دل میں بھی کیا کہو گے؟ ہر بات نہیں کہہ سکتے یہاں پر، یہاں کسی نامحرم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام۔ اے کلک، کلک کہتے ہیں قلم کی نوک کو، اے کلک اپنے سر کو جھکا دے با احترام۔ اب کیا کروں یہاں پر؟ کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کرو۔ ہاں کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں، تب فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کرو۔ آئے ہوئے بات ہی کسی اور منزل کرو۔ اللہم صلی علی۔ یوں دیکھیں مجھے کچھ عملی نکات بھی پیش کرنے ہیں، لیکن یہ معرفت کا ایک زینہ ہے کہ جو طے ہو جائے، اور اگر کسی کے قلب میں جشن زہرا میں کوئی خوشی آ جائے، جو آج نہ مسکرا سکا وہ قبر میں بھی مسکرا نہیں سکے گا، جو آج نہ بول سکا وہ قبر میں بھی نہیں بول سکے گا۔ تو آج کا تو بولنا یہ تو ایمان کی دلیل ہے۔ مولا علی نے، کیا مولا علی کا کلام ذہن میں آ گیا، مولا علی کہتے ہیں بولو تاکہ پہچانے جاؤ، بولو تاکہ پہچانے جاؤ کہ محبان فاطمہ الزہرا تشریف فرمائے یہاں پر۔
یہ محفل مومنوں کے درمیان ہو رہی ہے، منافقوں کے درمیان نہیں ہو رہی ہے. الصلاۃ معراج المومن، نماز بھی مومن کے لیے معراج ہے، سب کے لیے نہیں. اس حدیث میں دقت فرمائیے گا، نماز ہر ایک کے لیے معراج نہیں ہے. الصلاۃ معراج المؤمن، مومن کے لیے معراج ہے، سب کے لیے نہیں. بعض لوگ سمجھے نہیں ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے مقام کو، وہ سمجھنے لگا الصلاۃ معراج المنافق، منافق کی بھی معراج ہے. کہتے ہیں مولانا دیکھیں کہ عقیدے پہ صحیح نہیں لیکن نماز تو کتنی پڑھتے ہیں. کیونکہ شیطان نے عقیدے پہ بہکایا ہوا ہے تو لہذا عمل میں چھوڑا ہوا ہے وہاں پر. یہ صادق آل محمد نے فرمایا، میں نہیں کہہ رہا یہاں پر. تو الصلاۃ معراج المومن ہے، تو مومن کا عمل قبول ہے. تمام جو چہرے رشک گلاب بنے ہوئے ہیں اور مومنین یہاں تشریف فرمائے محبت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر، کہ آپ کا یہاں پر موجود ہونا. اب میں اس کو جوڑ دوں اس بات سے کہ کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں تب فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کروں، یعنی بی بی کے مناقب لکھنے کے لیے بھی سورہ مریم کا دم چاہیے. یہاں پر لکھنے کے لیے سورہ مریم کا دم چاہیے. اچھا میں آپ سے عرض کروں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ بہت عظیم مقام ہے بی بی کا، بتول ہیں اور ان کے نام سے پورا سورہ موجود ہے قرآن میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ ہستیوں کو رکھا انبیاء میں، اولیاء میں، اوصیاء میں، اور ان کو کچھ فضائل عطا کیے تاکہ جب اہل البیت علیہ السلام کے فضائل پر گفتگو ہو تو کسی کو شک نہ رہے، اور اہل البیت علیہ السلام کے فضائل پر جب گفتگو ہو تو یہ کہا جا سکے کہ وہ جنہیں اللہ نے مقام عطا کیا ہے نا، وہ ان کے در کے خادم ہیں. یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا، شیخ توسی نے کتاب ایک لکھی غیبت توسی امام زمان علیہ السلام، اس میں وہ ایک باب میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کو طول عمر کیوں عطا کی، جبکہ وہ نہ صاحب شریعت نبی ہیں کہ جن کی وجہ سے سابقہ شریعتیں منسوخ ہو گئی ہوں، ایسا نہیں ہے تاریخ میں، نہ ان پہ کوئی کتاب نازل ہوئی، نہ وہ امام ہے، حضرت خضر امام نہیں ہے کہ ان کی اقتداء میں کوئی امت ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو طول عمر کیوں عطا کی؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس لیے کہ جب ہمارے قائم کی غیبت ہو اور اس غیبت پہ کوئی شک کرے تو تمہارے پاس دلیل موجود ہو کہ خضر کو بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقام عطا کیا. اب آپ کے لیے واضح ہو رہا ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ بھی بنایا ہے، وہ اپنے زمانے کی مصطفیٰ ہے اور چنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے زمانے پر، اور بتول بھی بنایا ہے ان اللہ اصطفیٰ کی وطہرہ کی. لیکن مجھے جملہ سن، سورہ آل عمران کی آیت ہے، قرآن تو ایسی بات کرتا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اے رسول اس وقت کو یاد کیجئے ملائکہ نے جب کہا کہ ان اللہ اصطفیٰ کی وطہرہ کی واصطفیٰ کی علی نساء العالمین. حضرت مریم کی طہارت کے لیے منادی ملائکہ ہے. فاطمہ زہرا کی طہارت کے لیے منادی اللہ سبحانہ و تعالی ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلی اللہ علیہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب ملائکہ نے کہا کہ ان اللہ اصطفیٰ کی وطہرہ کی، ملائکہ کہہ رہے ہیں کہ آپ طاہر ہیں، یہاں اللہ کہہ رہا ہے. گویا مجھے کہہ لینے دیجئے کہ جتنا فرق ملائکۃ اللہ اور اللہ میں اتنا تو فرق ہے ایک کتاب مریم میں ان کی طہارتوں میں، ان کی طہارتوں کی کیفیتوں میں قابل مقایسہ نہیں ہے. بات ذہن میں رہ گئی جی. بس اب جو جس منزل تک پہنچے اور جس سفر معرفت کو حاصل کر لے وہ یہاں پر نور سیدہ سلام اللہ علیہا کے صدقے میں. تو عزیزوں ایک کیفیت ہے بی بی سلام اللہ علیہا کی وہ، اور دوسری کیفیت ان کی وہ عائلی زندگی یعنی وہ خانوادگی زندگی کہ جہاں پر وہ چکی ہوئی پیسیں، جہاں پر وہ فاقے بھی کریں، جہاں دیکھیں سیدہ سلام اللہ علیہ کی
تطہیر کی کیفیت یہ ہے کہ وہ 15 روٹیاں جو لم سے سیدہ کو حاصل کر لیں ان پر 30 آیتیں اللہ نازل کرتا ہے. ان پر 30 آیتیں اللہ نازل کرتا ہے. اگر سیدہ سلام اللہ علیہا وہ سیدۃ النساء العالمین ہے، خود روٹی بناتی ہیں، سیدہ روٹی نہ بنائے تو حسنین کے جسم نہیں پل سکتے. جی، سیدہ سلام اللہ علیہا خود روٹی بناتی ہیں اور لم سے سیدہ کا اثر ہے. پروردگار تو خود اپنے قرآن میں کہتا ہے کہ لا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیات کو کم قیمت پہ نہیں بیچا کرو. ہاں تو 15 روٹیوں پر تو نے 30 آیتیں دے دی. پندرہ روٹیوں پہ 30 آیتیں. ہاں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. اور اللہ پھر کہے کَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، میں اللہ شکر گزار ہوں تمہاری سعی کا. کَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا قرآن کی آیت ہے، کوئی حدیث بھی نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے. یہ معاملہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاملہ روٹیوں کے ظاہر کا نہیں ہے، لم سے سیدہ کی طہارت ہے. ایک ایک روٹی 2 آیتوں کے قابل ہے. یہاں پر یہ بات محسوس ہو رہی ہے بس. ہاں تو وہ بی بی جب گھر میں، اب ایک فقرہ ہے جو وقت آخر کا بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے، کاش ہمارے گھر کا ایک ماحول بن سکے. اور یہ طرفین کی بات ہے، زوجہ شوہر کے لیے، شوہر زوجہ کے لیے. فرمایا بی بی نے، اچھا اس کو بالکل عام سطح پہ سنیے گا. میں نے کہا وہ اس نورانی رخ پر میں کسی حد تک بات کر چکا ہوں. ایک عام سطح پر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے مثال بنتے ہوئے جملہ ارشاد فرمایا ہے. اس جملے اور اس روایت کا آغاز ہو سکتا ہے آپ کے دل میں تھوڑا سا اضمحلال پیدا کر دے، یہ کیا بات ہے، لیکن اس کا اختتام آپ کو پھر اس معراج پہ لے جائے گا. تو بی بی نے فرمایا کہ ما عہدتنی کاذبۃ، اے علی میں نے کبھی آپ سے جھوٹ نہیں بولا. گھر کا پہلا مرحلہ صدیقہ کے ماننے والوں کے گھر میں تو جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، البتہ اس میں تجسس بھی نہیں ہونا چاہیے. لا تجسسو، یہ بھی قرآن کی آیت ہے. کبھی کوئی تجسس کر کے کسی کو ایسا مجبور کر دے تب بھی اجازت تو نہیں ملتی، لیکن جھوٹ بولنا پڑ جائے اسے، آپ تجسس نہ کیجیے. تجسس نہ کیجیے. مولانا صاحب کیا کریں؟ سب کے ذہن میں مثال ہے. پہلے کہتے تھے کہ برے دوست سے بچو، اب ہر ایک کی جیب میں برا دوست ہے، پوٹینشلی وہ برا دوست ہے. لیکن بہرحال تجسس کرنا پھر بھی حرام ہے. شوہر کا زوجہ کے لیے، زوجہ کا شوہر کے لیے. اس کیفیت تک بات کو نہ پہنچائیے کہ پھر بات جھوٹ در جھوٹ در جھوٹ اور پھر خیانت پہ پہنچے. تو بیوی نے فرمایا، کیونکہ اگلا جملہ یہی کہا، بیوی نے فرمایا کہ ما اعطانی کاذبۃ ولا خائنۃ، میں نے کبھی خیانت نہیں کی. یہ بیوی کہہ رہی ہیں، ابھی سن لیجیے گا. منذ عاشرتنی ما خالفتک، اے علی، اے ابو الحسن، جتنا میں آپ کے ساتھ رہی ہوں میں نے کبھی آپ کی مخالفت ہی نہیں کی. یہ جب بیوی نے کہہ دیا نا تو مولا علی نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ اس بات سے کہ کوئی آپ کے بارے میں ایسا سوچے. میں بتاؤں آپ کیا ہیں؟ انتی اعلم باللہ، اس روئے زمین پر آپ سے بڑھ کر کوئی اللہ کا عالم ہی موجود نہیں ہے. انتی اعلم باللہ و ابر و اتقى و اکرم. مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں اس روئے زمین پر آپ سے بڑھ کر کوئی اللہ کا عالم نہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی نیکوکار نہیں ہے، کوئی متقی نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے جو خود امام المتقین ہے. اے سیدہ، اس روئے زمین پر آپ سے بڑھ کر کوئی تقوی رکھنے والا ہی نہیں ہے. امام حسن علیہ السلام کا بیان ہے کہ میں نے اپنی والدہ کو دیکھا شام سے لے کر صبح تک پوری رات لم تزل کا لفظ ہے، مستقل یا رکوع میں تھی یا سجدے میں تھی،
اور مومنین اور مومنات، یہ لفظ روایت میں، ان کے ناموں کو لے کر دعا کرتی تھی، ایک ایک نام لے کر. اب اللہ جانے امام حسن علیہ السلام اس وقت کے مومن مومنات کہہ رہے تھے یا قیامت تک کے مومن مومنات کہہ رہے تھے کہ اللہ جانے کن کن کا نام دعائے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں شامل ہے، کہ مجھے تو یقین ہے کہ اگر بی بی کی دعا شامل حال نہ ہوتی تو آج میں اس مقام پر نہ بیٹھا ہوتا، نہ کوئی فرش ولا پر یہاں پر ہوتا. یہ بی بی سے ایک دیکھیں عبادت کا وہ عالم ہے کہ آپ نے روایت سنی ہے کہ قدموں میں ورم آ جاتا تھا. ایک جوان کو آپ کھڑا کر دیجئے عبادت میں، 2 گھنٹے بعد بھی تھک جائے گا، وہ قدموں میں ورم نہیں آئے گا. قدموں میں ورم آ جانا یہ ایک انتہائی درجے کی کیفیت ہے، قدموں میں ورم آ جانا. اس کے بعد ایک ایک کا نام لے کر، آج کم از کم شب ولادت حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کے اس جشن میں جب آپ گھر پہ جائیں، میں تو ارادہ کر کے آیا ہوتا پہلے کہ میں سنت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پر عمل کرتے ہوئے یہیں ممبر سے ہی آپ میں سے ایک ایک کا نام لے کے دعا کر دوں، لیکن اس وقت مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اتنے مومنین ہیں کہ جشن کے لیے تو میرے لیے پاسبل نہیں. لیکن آپ جن جن کے نام آپ کی زبان پر آئیں، جو جو آپ کے اعزا اقربا، بالخصوص اگر آپ کو کسی کے ساتھ محسوس ہوتا ہے کہ یار اس نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی لیکن ہے مومن، نام لیں، کیونکہ یہ سنت سیدہ ہے. مجموعی طور پر دعا کرنا یہ مجلس کی ایک مجبوری ہے اور ذاکر کی محدودیت ہے کہ ہمیں اجتماعی طور پر دعا کرنی ہے، سب کے رزق میں وسعت ہو، مثلا سب کی حاجات پوری ہوں. لیکن آپ جانتے ہیں بھلا مومن کس مشکل میں، اس کے خانوادے کی کوئی مشکل ہے، اس کے جاب کی کوئی مشکل ہے، اس کے رزق کی کوئی مشکل ہے، اس کی کوئی خاص حاجت ہے. آپ جانتے ہیں نام لے کے دعا کریں، جس نے سنت سیدہ پر عمل کر لیا تو قیامت میں سیدہ اسے محروم نہیں فرمائیں گے، اسے جنت میں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. تو یہ ایک خاص گھر کی کیفیت ہے. اور دوسرا بہت اہم ادب جو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں، وہ ہے باہمی احترام کے ساتھ گفتگو. اب حدیث قصہ کو دیکھ لیں، نواسے اپنے نانا سے کیسے بات کرتے ہیں، شوہر زوجہ سے کیسے بات کرتے ہیں، زوجہ شوہر سے کیسے بات کریں. مولا علیہ السلام ہمیشہ پکارا کرتے تھے بی بی فاطمہ کو یا بنت رسول اللہ، اے رسول اللہ کی بیٹی، کیونکہ کنیت احترام کے لیے ہے اور رسول اللہ سے نسبت ہے. یا بنت رسول اللہ، احترام سے پکارے. سیدہ سلام اللہ علیہا جب پکارتی یا ابن العم، اے میرے چچا کے بیٹے، یا ابا الحسن، روحی لروحک الفدا ونفسی لنفسک الوقا. فاطمہ کہتی تھی میری روح اے ابا الحسن آپ کی روح پر قربان ہو، میرا نفس اے ابا الحسن آپ کے نفس پہ قربان ہو. کیا یہ ادب و احترام کا طریقہ. عاشرہن بالمعروف، قرآن کا حکم ہے کہ جب تم بات کرو ایک دوسرے سے تو معروف یعنی نیکی کے ساتھ بات کرو. اور یہ حکم مردوں کو دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے، عاشرہن، ہن کی ذمہ داری ہے ازواج کی طرف. تو تم بات کرو ان سے نیکی کے ساتھ، اس لیے کہ معمولاً بدخلقی ہوتی ہے مرد کی طرف سے، یہ ہاتھ اٹھتا ہے مرد کی طرف سے. اب آسٹریلیا میں خیر کوئی اگر آپ مشخص نہ ہوتے تو میں ایک جملہ کہتا، ورنہ مل کے صلوات بھیجتے محمد و آل محمد علیہ السلام. کمپنسیٹ نہیں ہونے والا ابھی تو ماشاءاللہ. تو ہاتھ اٹھتا معمولاً، کیونکہ مرد کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ولایت عطا کی ہے. اب الگ بات ہے کہ مستورات مانے اس ولایت کو یا نہ مانے، لیکن بہرحال ولایت عطا کی ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یہ کائنات کے لیے بھی، یہ گھر کے لیے بھی. اگر زمین و آسمان میں 2 خدا ہوں تو فساد ہوگا، گھر میں 2 خدا ہوں فساد ہوگا. اس ولایت کو آپ سمجھیں، میں مستورات سے کہہ رہا ہوں کہ مرد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ولی رکھا ہے. الرجال قوامون علی النساء، لیکن اس ولایت کا مطلب مرد کی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. اس ولایت کا مطلب مرد کی رسپانسبلٹی ہے، اس کی رسپانسبلٹی ہے. لیکن بہرحال ولایت ایک فرد کے ہاتھ میں رکھی. میں آپ کو بتاؤں شیطان کا پورا نظام، آج جشن کی کیفیت ہے تو میں اس تفصیل میں جاؤں گا تو پھر کسی اور موضوع کی طرف نکل جاؤں گا. میں اس کی طرف اشارہ کر چکا ہوں. شیطان کا پورا نظام اس بات پر ہے کہ جو اللہ نے ولایت کا سسٹم آپ کو دیا ہوا اس کو توڑ دے. وہ سب سے بڑھ کر تو اللہ ولی ہے، اللہ ہی کی ولایت کو نہ مانو.
سب سے بڑھ کے تو شیطان آپ سے یہ کہہ رہا ہے نا، اللہ ہی کی ولایت کو نہ مانو، اس نے تمہیں مرد اور عورت میں خلق کیا، یہ نہ مانو، خالق کی بات نہ مانو، ہماری بات مانو، اور جو اس کے خلاف کہے اس نے تو انسانی حقوق کو پامال کر دیا۔ خالق کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں خلق کیا مرد اور عورت میں، نہیں مانو یہ۔ خالق کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے ایک ولی رکھا ہے، رسول کو، اس رسول نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ پھر ائمہ علیہ السلام کے پاس ایک کے بعد ایک ولایت منتقل ہوتی رہی، غیبت کے زمانے میں فقہا کے پاس ولایت آئی، نہ مانو اسے۔ اس کے بعد ایک بیٹی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے باپ کو ولی رکھا، دماغ میں فطور ڈال دیا کہ تمہاری تو فریڈم وہ کمپرومائز ہو رہی ہے اگر تم اپنے باپ کی بات مانو گے۔ تم ایک انڈیویجول ہو، آزاد ہو، اس کی کیا جرت ہے کہ تمہارے کسی رشتے کا انتخاب کرے؟ اس کی کیا جرت ہے کہ تمہیں بتلائے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ تمہاری مرضی جس سے ملو، تمہاری مرضی جس کے پاس جاؤ، جہاں پارٹی کرو، جب گھر سے باہر جاؤ، جب گھر میں آؤ۔ ولایت کا سسٹم بریک ہوا، اور جب یہ بیٹی زوجہ بن کر شوہر کے گھر چلی جائے تو شوہر کی ولایت ہے، پھر اسے بچے ہوں تو بچوں کی ولایت ہے جب تک وہ نابالغ ہے۔ شیطان کا پورا سسٹم یہ ہے کہ جو گارڈین شپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھی ہے نا، اس کو توڑ دو۔ جہاں آپ نے اس کو بریک کیا تو کیا ہوگا؟ آپ نے ہمیشہ محاورہ سن رکھا ہے کہ گیپ کبھی بھی نہیں رہتا، وہ فل ہوتا ہے، ویکیوم کبھی بھی نہیں رہتا، فل ہوتا ہے۔ اللہ کی ولایت کے سسٹم کو توڑا آپ نے، شیطان کی ولایت گھس کے اندر آ گئے، ویکیوم تو رہے گا نہیں، شیطان کی ولایت آئے گی۔ اب وہ میری بیٹی جو یہ سمجھ رہی ہے کہ میں اپنے باپ کی کیوں مانوں، میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ اپنے باپ کی نہیں مان رہی نا، تو کئی مرتبہ آپ اپنے موبائل گیجٹس کے ذریعے سے، اپنے فرینڈز کے ذریعے سے شیطان کی مان رہی ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا کہ شیطان نے آپ کو اپنا بندہ بنا لیا ہے، چونکہ آپ اس کی ولایت میں ہیں۔ اس ولایت کے سسٹم کو باقی رکھیں، اس کی اہمیت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ سوچ سمجھ کے اس کو رکھا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، خالی خالق نہیں ہے، وہ ماں سے بڑھ کے چاہنے والا ہے، ماں سے بڑھ کے چاہنے والا ہے، حکیم مطلق ہے۔ ہاں، تو ہر کام اسے حکمت سے رکھا ہے۔ میں نے عرض کر دیا جس کے پاس ولایت ہے وہاں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، اس خاطر ہے کہ والدین کے پاس جو ولایت ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ سورہ لقمان میں فرمایا کہ اگر تمہارے ماں باپ یا ان دونوں میں سے کوئی ایک تمہیں شرک کی طرف بلائے تو پھر اطاعت نہیں کرنا۔ یہ ولایت ایبسولوٹ نہیں ہے، اگر کوئی شرک کی طرف بلائے، کوئی گناہ کی طرف بلائے تو پھر نہیں کرنا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد ہی یہ چاہتا ہے کہ اس کی زوجہ بے حجاب ہو جائے، یہ شرک کی طرف بلانا ہے، شرک خفی ہے، یہ شرک کی طرف بلانا ہے۔ کہ ایک مرتبہ تم میری دوستوں کی پارٹی میں کچھ تو بن سور کر کچھ بغیر حجاب کے آ جاؤ، مجھے ہیومیلیشن فیل ہوتی ہے، تم ایسے سخت حجاب میں آ جاتی ہو تو۔ یہ میں آپ کو فرضی باتیں نہیں کر رہا، میں آپ کو پریکٹیکل مثالیں دے رہا ہوں جو ہم تک باتیں پہنچتی ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ جو شخص قیامت میں اپنے اعمال کا جواب نہیں دے سکے گا، وہ اپنی بیوی کے اعمال کا کیسے جواب دے گا کہ میں نے ان کو بے حجاب کیا تھا؟ وہ غیرت تو ختم ہی ہو گئی جو شیطان نے ختم کر دی، اور اس کے بعد پھر اس سے بڑھ کر اللہ اکبر۔ تو اس ولایت کا مطلب کیا ہے؟ یہ اپنا ہی کہا ہوا اس فقیر کا جملہ ہے، اب آپ قبول کر لیں تو تھوڑا سا بولیں گے بھی ساتھ میں اب، لیکن جس طرح سے آپ انہماک سے سن رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میسج کو ایبزارب کر لیں اپنی روح میں اچھی طرح سے، اس کے بعد ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ والدین کی ولایت ایبسولوٹ نہیں ہے، اگر کے ساتھ، اگر تمہیں شرک کی طرف بلائیں تو پھر نہیں کرنا۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن کیا مطلب؟ بے احترامی کرنا ان کی، کہ نہیں دنیا میں ان کے ساتھ ادب سے بات کرنا۔ پھر کیا ہی بات ہے، ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے کہ اگر تمہارے والدین تمہیں شرک کی طرف بھی بلا رہے ہیں نا، تب بھی ان سے احترام سے بات کرنا، بات نہیں ماننا، احترام سے بات کرنا۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، فرمایا سکرات الموت میں جو سب سے زیادہ
دو نیکیاں کام آنے والی ہیں، وصول کا لفظ ہے اور بار کا لفظ ہے. جو سب سے زیادہ صلہ رحم کرنے والا ہے، کم صلہ رحم نہیں، جو زیادہ صلہ رحم کرنے والا ہے، اور جو اپنے والدین کے ساتھ بہت زیادہ نیکی کرنے والا ہے، سکرات الموت یہ دو نیکیاں اس کو بچا کے لے کے جائیں. پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں. ہاں ہاں غور فرمائیں. تو شوہر کی اطاعت بھی اگر کے ساتھ، فقط ایک علی ہے. اللہ نے علی کے معاملے میں اگر مگر چونکہ چنانچہ ایسے ویسے کیسے رکھا ہی نہیں ہے. ہائے ہائے بات تمام ہو رہی ہے. اللہ صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. تو عزیزوں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نظام اپنے ذہن میں رکھیں. اس پورے ولایت کے نظام میں جہاں ولایت مطلقہ ہے، مرکزی حیثیت ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نظام ہدایت میں ایک ایسی مستور کی ضرورت ہے کہ جب زمانہ نبوت سے امامت کی طرف جا رہا ہو نا، تو ایک ایسی معصومہ ہو جو نہ خود نبی ہو نہ امام ہو، لیکن عصمت کی اس منزل پر ہو کہ آئیں تو نبی احترام میں کھڑا ہو جائے، اور امامت بھی جب اپنی معراج پر پہنچ جائے تو زہرا سے اوپر نہ ہو، ہم کو قرار پائے. زمانہ متوجہ ہو جائے، قیامت تک کے لیے ایک بی بی ایسی رہ جائیں کہ جب نبوت کے بعد معاملہ مشتبہ ہو تو ایک ایسی معصومہ ہو کہ جن کے لیے تو رسول کھڑے ہوتے تھے، دیکھو وہ کسے اپنا امام کہہ رہی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کتنی کلیدی حیثیت ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی اس پورے نظام ہدایت میں، اس پورے نظام ولایت میں. سبحان اللہ. کہ پھر جو سیدہ کی اولاد ہو آگے، میں نے عرض کیا جب وہ جڑے رسول اللہ سے تو جڑے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے وسیلے سے. اور اسی خاطر ہے اپنا ہی کہا ہوا ایک فقرہ ہے، لیکن شاید ہوتا ہے کہ بعد مومنین تک نہ پہنچاؤ. میں اختصار کے ساتھ اسے دو جملوں میں کہہ کر ایک روایت سناؤں گا، بات تمام کر دوں گا. کہ یہ وہ بیوی ہیں کہ جب مباہلہ میں آئے تو مرکز میں، جن سے پہلے نبوت اور امامت ہے، پھر عصمت ہے، پھر ولایت ہے. نبوت کا قدم ہے، اس پر عصمت زہرا کا قدم ہے، اس پر ولایت کا قدم ہے. زہرا کا زمین والوں سے بھی پردہ ہے، آسمان والوں سے بھی پردہ ہے. اس خاص کیفیت میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لے جا رہی ہیں. آپ نے روایت، شاید میں اس بات کو پہنچا سکوں، میں اپنے آپ میں دعا کر رہا ہوں اپنے لیے. آپ نے یہ روایت تو سینکڑوں مرتبہ سنی ہے، علی مع الحق والحق مع علی، اللہم ادر الحق حیث ما دار. پروردگار حق کو اس طرف موڑ دے جس طرف علی مڑ جائے، حق کو اس طرف موڑ دے جس طرف علی مڑ جائے. ہر مقام پر علی آگے ہیں اور حق ان کے پیچھے پیچھے. آپ کہنے آپ کے تمام ہو گئے بات. آپ کے کیا کہنے، آپ کی سماعتوں کے کیا کہنے، اس شیر مادر کے کیا کہنے کہ جس نے یا زہرا اور یا علی کہہ کر اپنے بچوں کے دلوں میں محبت پنجتن کو بٹھایا. اس ماں کا شکریہ، اس استاد کا شکریہ، اس عالم کا شکریہ کہ جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے کلام سے ولایت کو لے کر ہر مقام پر علی آگے حق پیچھے پیچھے. آج میری بات نہ سکے یعنی کیا، علی آگے ہیں، سلمان ان کے پیچھے ہیں، علی آگے ہیں، ابو ذر ان کے پیچھے ہیں، علی آگے ہیں، میثم ان کے پیچھے ہیں، علی آگے ہیں، عمار. فقط ایک مباہلہ کا میدان ہے جہاں فاطمہ آگے ہیں، ملک
یہ ترتیب کسی انسان نے نہیں بنائی. جشن کی معراج ہو گئی اور بس بات کو اصولاً تو یہاں پر تمام ہو جانا چاہیے. خطابت کے اعتبار سے دیکھیں تاکہ آپ اسی بلندی پر جائیں. یہاں سے میں چاہ رہا ہوں کہ ایک روایت آپ کو سناؤں قیامت کے بارے میں. اور قیامت کے بارے میں جو روایت ہے اس کی ایک خاص ترتیب ہے. مطلب یہ کہ اس کا پس منظر اتنا اچھا ہے کہ چاہے آپ اتنا نہ بھی بول پائیں. بہرحال میں اس روایت کو سناؤں کہ سلمان ایک مرتبہ اور بلال رسول اللہ کے پاس پہنچے اور رسول اللہ کے قدموں میں جھک کر رسول اللہ کے قدموں کو چومنے لگے. سنیے گا روایت. ابو ذر روایت کرتے ہیں کہ حضور نے یہ کہا کہ سلمان, اٹھایا سلمان کو, کہا نہیں سلمان ایسا نہ کرو. جیسے کہ بادشاہوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ ان کی رعایا آئے, جیسے کہ فارس میں ہوتا تھا, جیسے کہ روم میں ہوتا تھا, کہ جیسے مثال کے طور پر یمن میں مصر میں ہوتا تھا کہ بادشاہوں کے سامنے لوگ آ کے سانس جو کہ ان کے قدموں کا بوسہ لیتے تھے. کہا نہیں, میں بھی اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں. یہ حضور نے فرمایا, حدیث ہے, امالی صدوق سے روایت پڑھ رہا ہوں. میں اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں, کھاتا ہوں, اٹھتا ہوں, بیٹھتا ہوں. رسول ہے لیکن رسول اللہ نے خود یہ کام کرنے سے منع فرمایا. ظاہر ہے کہ ہماری تو یہی کیفیت ہے. تو سلمان نے محسوس کیا کہ رسول اللہ کچھ ناگوار کیفیت میں ہے اس وقت, تو رسول اللہ کو راضی کیسے کریں گے؟ سلمان کہتے ہیں کہ یا مولایا, اے میرے مولا رسول اللہ, سألتک باللہ, میں اللہ کی خاطر آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. اللہ اخبرتنی بفضل فاطمہ, بی بی فاطمہ کی کوئی فضیلت تو بتائیے گا مولا. یہ اس گھرانے کا سسٹم سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ رسول اللہ جب غضبناک تھے ہاں تو سلمان نے راضی کیسے کیا؟ تو بیوی کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے یہاں پر ویسے جب روایت شروع ہو رہی ہے. لیکن رسول اللہ کو راضی کرنا سلمان جانتے ہیں. ہاں, محرم اسرار بیت فاطمہ ہے. اس جملے کی تشریح پھر کبھی سے, اسرار بیت فاطمہ ہے, وہ جانتے ہیں. تو رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ, میں اللہ کی خاطر آپ سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں, سوال کر رہا ہوں کہ مجھے بی بی فاطمہ کی کوئی ایک فضیلت تو بیان کر دیجیے. تو سلمان جانتے ہیں کہ جیسے ہی میں یہ کہوں گا تو رسول اللہ اپنے سارے غم بھول کر, اپنی ساری ناگواری برطرف کرتے ہوئے وہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے. اور سلمان نے کہا یوم القیامہ, یا رسول اللہ فضیلت بھی وہ سنائیے گا جو قیامت کی ہو, دنیا کی نہیں. اب روایت سننا چاہیں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا ضاحکا مستبشرا, رسول اللہ ایک دم کھلکھلا کے ہنسے, کھلکھلا کے ایک دم ہنسے. ضاحکا, معمولا رسول اللہ کے لیے آپ کو روایت میں ملے گا تبسم کرتے تھے, مسکراتے تھے, ہنستے نہیں تھے. لیکن یہ موقع وہ ہے ضاحکن پھر مستبشرن, کھل کھلا کے اچھی طرح سے ہنسے. کیونکہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی فضیلت. میرے تو چشم تصور کا منظر ہے کہ کاش اس محفل کو دیکھ کر رسول اللہ کھل کھلا کر ہنس رہے ہوں. تو یقین فرمائیے گا ہماری نسلیں سنور جائیں گی پھر اس کے بعد, اگر رسول اللہ اس محفل کو دیکھ کر کھل کھلا کر ہنس رہے ہوں کہ میری بیٹی فاطمہ تو زہرا کا ذکر ہو رہا ہے اس کیفیت میں, اس جوش جذبے کے ساتھ, اس شان کے ساتھ. سبحان اللہ. وَعَجِّلْ فَرَجَهُ. حضور نے کہا والذی نفسی بیدہ, جس خدا کے ہاتھ میں میری جان ہے. فاطمہ وہ بی بی ہے. میں کہیں عربی پڑھوں گا, کہیں فقط ترجمے پہ اکتفا کروں گا. تجوز فی عرصۃ القیامہ, جب میری بیٹی آئیں گی قیامت میں, علی ناقۃ, ایک ناقے پر. سیدہ کی کوئی عظمت کیا سمجھے گا, اس ناقے کے بارے میں کوئی مجھے اہل علم اس کی تشریح اور توضیح کر دے نا تو میں قدم بوسی کر لوں گا وہاں جا کے. ایک ناقے پر آئیں گی, رأسها من خشیت اللہ, جس ناقے کی کیفیت یہ ہے کہ اس ناقے کا سر خشیت اللہ سے بنا ہوا ہے, ناقے کا بی بی کا نہیں. جس ناقے پر بی بی موجود ہیں, رأسها من خشیت اللہ, خشیت اللہ سے اس کا سر ہے. وعیناها من نور اللہ,
नूरुल्लाह से आंखें हैं, खितामुहा मिन जलालिल्लाह, और उसकी जो दुम है वो जलालुल्लाह से है, व उनुक़हा मिन बहाइल्लाह, और उसकी जो गर्दन है वो अल्लाह की नेमतों से है, व सनामुहा मिन, ये रसूलुल्लाह नाके के बारे में पढ़ रहे हैं अभी। हमसे ना कहा करो जुलझना के बारे में क्यों पढ़ते हो यहाँ। यानी एक नहीं, दो नहीं, मुसलसल रसूलुल्लाह उस नाके के बारे में बयान किए जा रहे, बयान किए जा रहे, बयान किए जा रहे, बयान किए जा रहे, जिस नाके पर बीबी फातिमा ज़हरा है। क्या क़यामत की हाजिरी है बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की क़यामत में, खातून क़यामत है। सनामुहा मिन रिज़वानिल्लाह, और उस ऊँट का एक हिस्सा, उस नाके का एक हिस्सा रिज़वानुल्लाह से बना हुआ, ज़ंबुहा मिन क़ुद्सिल्लाह व क़वाइमुहा मिन मजदिल्लाह, उसके जो पैर हैं वो अल्लाह की मस्जिद से, यानी अल्लाह की तमजीद से बने हुए नाके के पैर। इन मशद सब्बहत, जब वो नाका चलता है तो तस्बीह करता है। जिस बीबी के सदक़े में तस्बीह सारी कायनात को मिली है ना, वो बीबी उस नाके पर तशरीफ ला रही है। वो नाका जब चलता है तो तस्बीह करता है, जब रुकता है तो तक़दीस करता है। उसके ऊपर नूर का एक हौदज है जिस पर एक इंसियाई हुरिया तशरीफ फरमा है। हाँ, जो में अत व खुलिक़त व सुन्नत व मुफ़्तिलत मिन सलासत असनाफ़िन, जिन्हें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने खल्क़ किया है एक ख़ास कैफियत में। अब एक रिवायत यूँ है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपनी अज़मत के नूर से बीबी फातिमा ज़हरा को खल्क़ फरमाया, अपनी अज़मत के नूर से। ये दुनिया में आमद का जश्न मना रहे हैं आप, बीबी की खिलकत का जश्न। या मुम्तहना तुम्तहना किल्लाह अल्लज़ी खलक़की क़ब्ल अन यख़्लुक़की फ़वजदकी लिमम्तहनकी साबिरा। जो ज़ियारत को जानते हैं बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की, मैं क्या कहूँ आपसे, ऐ वो इम्तिहान शुदा बीबी के जिनका इम्तिहान अल्लाह ने लिया है, इम्तिहान उस वक्त लिया कि अभी खल्क़ नहीं किया था। फ़वजदकी लिमम्तहनकी साबिरा, तो इस इम्तिहान में आपको सब्र करने वाला पाया। अन्ना लकी औलिया व मुसद्दिक़ून, तो हम आपके चाहने वाले हैं और आपकी तस्दीक करने वाले हैं। जो कुछ आपके बाबा लेकर आए और जो कुछ आपके शौहर लेकर आए, और उन्होंने उनकी विलायत की हम तस्दीक करने वाले हैं। और इन सारी तस्दीकों से जो हम ईमान रखते हैं, हमारा ये गुमान है, हम ये उम्मीद रखते हैं कि बेअन्ना कत्तहुरना बेविलायतिक, कि हम ताहिर हो जाएं आपकी विलायत की वजह से। ये बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की ज़ियारत है। बीबी तशरीफ ला रही हैं और उसके बाद फरमाया कि अल्लाहु अकबर, बीबी उस कैफियत में है कि जिस शय से अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने, इसमें तफसील है कि माउल हैवान, उससे खल्क़ किया अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने, कि अगर उसका एक छोटा सा हिस्सा 7 समंदरों में डाल दिया जाए, ये रसूलुल्लाह कह रहे हैं, तो सारे खारे समंदर मीठे हो जाएंगे, पूरी दुनिया का बात। उसके बाद सुनिएगा, वलौ अखरजत, मैं अब रिवायत पढ़ने पे मजबूर हूं, वलौ अखरजत ज़ुफ़ुरा खिंसिरहा, और अगर अपनी छोटी अंगुश्त मुबारक का एक नाखून बीबी जाहिर कर दें, तो युक्श शम्स वल कमर, सूरज और चांद को गश आ जाएगा। ये शायर की शायराना खिताबत नहीं हो रही यहाँ। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, बात तमाम हो रही। सूरज और चांद को गश आ जाएगा। जिब्राइल अन यमीनहा, जिब्रील बाएं तरफ चल रहे हैं, व मीकाईल अन शिमालहा, वही का फरिश्ता दाएं तरफ है, रिज़्क़ का फरिश्ता बाएं तरफ है, व अलीयुन अमामहा, अली अलीयुन अमामहा, अली आगे आगे मौजूद हैं, वल हसन वल हुसैन वराअहा। फातिमा का हुदूद अरबा समझ में आ रहा है यहाँ, सलामुल्लाह अलैहा। हाँ सही, हुदूद अरबा आपके जहन में रह जाए कि हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम बीबी के पीछे पीछे तशरीफ ला रहे हैं। यक़लौहा व यहफ़ज़ुहा, अल्लाह यक़लौहा व यहफ़ज़ुहा, अल्लाह खुद हिफाजत फरमा रहा है बीबी फातिमा ज़हरा की। फ़यजूज़ून फ़ी अरसतिल क़ियामा, और बीबी जब गुजरेंगी अरसे क़यामत से, फ़इज़न निदा मिन क़िबलिल्लाह, अल्लाह की जानिब से निदा आएगी, माशरल ख़लाइक़ ग़ुज़्ज़ू अब्सारकुम, नजरों को नीचे करो।
नकसू रुऊसकुम, सरों को झुकाओ। अल्लाह कहेगा सरों को झुकाओ। वहां पर आलम तशरी नहीं, तकवीन है वहां पर। ये नहीं हो सकता यहां तो आपके अल्लाह कह रहा है फजर की नमाज पढ़ो, जो ना पढ़े कोई। ये आलम तशरी है, वो आलम तकवीन है। जब अल्लाह ने कहा सरों को झुकाओ, तो आदम से ईसा तक के सर झुके हुए होंगे वहां। सुभान अल्लाह। इसलिए कि फातिमा बिनते मोहम्मद नबी युकुम, जो तुम्हारे नबी हैं, उनकी बेटी यहां से गुजर रही हैं। ज़ौजतु अली जिन इमामुकुम, ये अली की ज़ौजा है जो तुम्हारा इमाम है। उम्मुल हसन वल हुसैन, ये तारुफ है सैयदा का वहां पर। हसन हुसैन की माँ गुजर रही हैं। फतजूज़ुस सिरात, बीबी फातिमा गुजरेंगी सिरात से। और आप जानते हैं कि बीबी उस वक्त ये फरमाएंगी, अब मैं एक रिवायत को दूसरी रिवायत से जोड़ रहा हूँ, कि बीबी ये फरमाएंगी कि परवरदिगार आज मैं चाहती हूँ कि मेरी कद्र वाज़े हो। शब कद्र है फातिमा तो ज़हरा सलाम अलैहा। बीवी की कदर कहाँ से वाज़े होगी? वमा अदरा कमा लैलतुल क़द्र, मैं मालूम ही नहीं शब कदर क्या है। हाँ, अल्लाह उस कदर को ऐसे जाहिर करेगा कि फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेगा कि जो जो आपका शिया है और आपकी औलाद का शिया है, आप मुंतखब करते जाएं। अल्लाह यहाँ पर रिवायत में अल्लाह कहेगा सली हाजतक, ऐ फातिमा मुझसे कुछ मांगिए तो सही है। अल्लाह वाजिबुल वजूद, अल्लाह कहेगा कुछ मुझसे मांगिए। बीवी कहेंगी कि परवरदिगार जो जो मेरा शिया है, मेरी औलाद का शिया है, मैं चाहती हूं कि आज उसकी शफाअत हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेगा कि ऐ सैयदा आपको इख्तियार है, जिस जिसको आप इंतखाब करना चाहें। तो बीबी अपने मुहिब्बों को ऐसे जुदा करेंगी कि जैसे परिंदा अच्छे दानों को फासिद दानों से जुदा करता है। इंशाअल्लाह ये चेहरे की जो इस महफिल में, इस खास कैफियत में, इस खास मारिफत में सैयदा का जश्न ही वो है कि एक मौके पर आप काबा कौसैन तक पहुंचे उस वज्द के आलम में, और दूसरा ये कि फिर आंखें वुजू कर लें सैयदा सलाम अलैहा की फजीलत को सुनते हुए। तो बस ये जश्न की मेराज है फिर कि उस वक्त जब बीबी अपने शियो मुहिब्बों को लेके तशरीफ ले जाएंगी, ना ना ना, अभी आपके लिए जुमला है कि वो मुहिब और शिया जन्नत के दरवाजे तक पहुंचेंगे, कहेंगे परवरदिगार आज हम चाहते हैं हमारी भी तो कदर वाज़े हो। फातिमा की नहीं, फातिमा के शियों और मुहिब्बों की सलामुल्लाह अलैहा, ये आपकी बात हो रही है यहाँ पर, हमारी कदर भी वाज़े हो। बताएगा हमारा क्या मकाम है। उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये फरमाएगा कि उन्जुरू, देखो मैदान महशर में, मन अतअमकुम बिहुब्ब फातिमा, किसी ने तुम्हें खाना खिलाया हो फातिमा की मोहब्बत में, ले जाओ अपने साथ। इस शिया या मुहिब को किसी ने खाना खिलाया हो, लेकिन खाना खिलाया इस खातिर हो कि ये मुहिब फातिमा है। ये जो सब यहाँ पर न्यास का एहतमाम करने वाले सबील कमेटी के मेंबरान अबरार भाई सामने नजर आ रहे हैं, इनका शुक्रिया जिन्होंने जहमत फरमाई। यानी जो जहां कहीं जिस कैफियत में, और इससे मुराद क्या है, आप अपने घर में, मैं माँ बहनों से गुजारिश करूंगा, आपने घर में खाना खिलाना है, आपको बोझ लग रहा है, अगर आप फकत ये सोच लें कि मोहब्बत फातिमा ज़हरा में मैं खाना खिला दूं, तो आप शफात में शामिल हो जाएंगे। ये आप घर का काम ना समझें, फकत ये शफात का जरिया समझे, एक मोहब्बत फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा। बात तमाम हो रही कि जिसने तुम्हें मोहब्बत फातिमा पर खाना खिलाया हो, उन्जुरू मन कसाकुम लिहुब्ब फातिमा, जिसने मोहब्बत फातिमा पर तुम्हें लिबास दिया हो। आप कभी किसी को लिबास तोहफे में भिजवाते हैं इसलिए कि ये मुहिब्ब फातिमा है, मोमिन है, इस खातिर। इसमें वालदैन के लिए भी हदिया आ गया, वालदैन का औलाद के लिए आ गया, शौहर का ज़ौजा के लिए आ गया, ज़ौजा का शौहर के लिए आ गया, उन मुस्तहिकीन के लिए कि जिन तक आप खाना पहुंचाते हैं मोहब्बत फातिमा ज़हरा में, जिन तक लिबास पहुंचाते हैं। कितनी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसा काम कर रही है, यहां से भी काम हो रहा है माशाल्लाह, बहुत से वॉलंटियर से, ये सब उसमें शामिल हो गए। उन्जुरू मन सकाकुम शरबतन फी हुब्ब फातिमा, खाना खिलाना, लिबास देना दूर की बात, किसी ने घूंट पिलाया हो तुम्हें, शरबतन, एक मर्तबा एक पानी पिलाया हो मोहब्बत फातिमा पर तुम्हें किसी ने। ये किन से अल्लाह बात कर रहा है? सैयदा के शियों से, सैयदा के मुहिब्बों से, कि तुम्हें किसी ने पानी पिलाया हो मोहब्बत ज़हरा सलाम अलैहा पर। और उन्जुर मन रद्दा अन्कुम गीबतन, पानी पिलाने वाले, खाना खिलाने वाले, लिबास देने वाले मैंने फिर भी देखे, ये कम देखा है। इस पे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें। जिसने तुमसे गीबत को दूर किया हो,
غیبت ہو رہی تھی کسی مومن کی کسی محفل میں، ایسے لوگ میں نے دیکھے جو غیبت نہیں کرتے، اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسے بہت ہی کم دیکھیں جو غیبت ہو رہی ہو تو دفاع کرتے ہیں. ارے سوچتا ہے یار مجھے ہر ایک کو اپنی پڑی ہے نا، بتا میں کیوں انوالو ہوں یار، میں کیوں کسی گروپ کا حصہ بن جاؤں گا، میں لوگ سمجھیں گے کہ فلاں. اگر کسی مومن کی غیبت ہو رہی ہے آپ روک دیں. اگر آپ نے کام کیا ہے شفاعت زہرا سلام اللہ، غیبت کو آپ نے روک دیا کیا، یہ والی بات نہیں کرو، چھوڑ دو. محفل بدلتے ہیں، موضوع بدلتے ہیں، غیبت کو روک دیں، کہتے ہیں مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان سب کو لو فخذوا بیدہ، اپنے ہاتھوں سے پکڑو. اللہ آپ سے کہے گا انشاءاللہ چونکہ آپ محبان ہیں، ادخلوہ الجنہ، سب کو جنت میں لے جائیں. فاطمہ کے فاطمہ کے محب لے جائیں گے جنت والے، السلام علیکم. اس کے بعد 3 لوگ رہ جائیں گے، حدیث میں یہی 3 طرح کے لوگ رہ جائیں گے. واللہ، امام باقر کہتے ہیں خدا کی قسم، لا یبقى فی الناس، قیامت میں کوئی بچے گا ہی نہیں شفاعت زہرا سے، سب کو شفاعت مل جائے گی یا سیدہ کے شیعوں کی شفاعت مل جائے گی. الا شاکن، پہلا وہ ہے کہ جو شک کرنے والا کہ پتہ نہیں ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا. نہیں چھوڑ دیں. شک کرنے والا، پتہ نہیں، شک مطلب آ جاتا نا کبھی دماغ میں، پتہ نہیں یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، شک نہیں کیجیے. سوال کر لینا آپ کا اختیار ہے، شک کی بیماری دل میں رکھنا یہ صحیح نہیں ہے. الا شاکن او کافر او منافق، شاک کافر منافق کے علاوہ سب جنت. فاطمہ سمجھ میں آ رہی ہیں، سلام اللہ علیہ. بات تمام ہو گئی. اور یہاں کیونکہ شب دعائے توسل ہے تو مجھے ایک توسل کر لینے دیجیے، اب بات یہیں پر ہم جشن کو اختتام کرتے ہیں. کچھ باتیں جو بہت ساری باتیں بلکہ جو رہ گئیں، وہ شب جمعہ 2 دن بعد ہی شب جمعہ آ رہی ہے. اگر آپ تشریف لے آئے تو میں موضوع کو جاری رکھوں گا انشاءاللہ سے. کچھ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے توسل کے طریقے بھی بتلاؤں گا، اور کن کن کرسچنز نے اور غیر شیعہ افراد نے کیسا توسل کیا بی بی فاطمہ زہرا سے کہ بعد میں انہوں نے فضیلت فاطمہ سلام اللہ علیہ پر کتاب لکھی، وہ بتاؤں گا انشاءاللہ. آج کہنا تھا، وقت تمام ہو گیا. انشاءاللہ وہ شب جمعہ کے لیے محفوظ رکھتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ توسل میرے ساتھ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا فاطمۃ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول، رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، یا حجت اللہ علی خلق، اللہ کی حجت اس کی مخلوقات پر، یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجية. کیا ہی کیفیت ہے صبح. اشفعی لنا، اور روحانیت سے یا وجیت. سبحان اللہ. اشفعی لنا، شفاعت حضرت زہرا کے لیے آخری بار، یا وجیت عند اللہ، اشفعی لنا عند اللہ.